بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ آپ کا میزبان بھائی جی آپ سے مخاطب ہے۔ خیریت موجود خیریت مطلوب۔ آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپس میں ملاقات کا تذکرہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے۔ دنیا کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو حکم عدولی ہونے کی بنا پر آپ 40 برس تک گروزاری کرتے رہے اور آپ کے آب چشم مبارک سے نہریں جاری ہوئی اور ان نہر کے کناروں پر درخت خرما، لونگ اور جائفل پیدا ہوئے اور حضرت حوا علیہ السلام کے آنسو مبارک سے مہندی، بسمہ اور سرما پیدا ہوا اور جو آنسو مبارک ان کے دریا میں گرے اس سے مروارید پیدا ہوئے تاکہ ان سے لڑکیوں کے زیورات بنے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، حج مبارک کر لیں۔ تو یہ خبر سنتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور حج کا قصد کیا۔ جس جگہ پر ان کا قدم مبارک جاتا وہاں گاؤں اور بستی ہو جاتی اور جس جگہ وہ ٹھہرتے اور اپنی مسافت کی منزل کرتے تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ چند روز میں شہر بنا دیتا۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ مکہ معظمہ تک حضرت آدم علیہ السلام کے 30 قدم مبارک ہوئے تھے اور جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے سب فرشتے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے حضرت آدم علیہ السلام، 1000 برس ہوئے ہیں کہ ہم اس گھر کا طواف کرتے ہیں اور اس وقت اس کعبہ کا نام بیت المعمور تھا اور اندر باہر اس کا ظاہر تھا اور اس کے اوپر خیمہ زبرجد کا تھا اور تنابیں اس کی سونے کی تھیں اور جو میخیں اس کی تھیں وہ آج وہی ستون ہیں اور وہ ستون حرم شریف میں داخل ہیں اور جو شکار اس میں پناہ لے گا اس کا مارنا حرام ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب میدان عرفات میں جبل رحمت پر آرام کے واسطے بیٹھے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور پھر دونوں زاروں قطار رونے لگے۔ چنانچہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے۔ بس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ تعالیٰ نے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر سیکھ لی حضرت آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں اور پھر متوجہ ہوا اس پر، حق وہی ہے، معاف کرنے والا، مہربان۔ اور پھر ساقِ عرش پر یہ کلمہ لکھا نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، اگر تو بھیشت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔